نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا۔ حاضرین گرامی قدر، آج ہم جو آیات پڑھ رہے ہیں یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 36 تا 43 ہیں۔ یہ وہ صورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے سے کچھ قبل نازل ہوئی، اور اس میں اس چیز کا بیان کیا گیا ہے کہ جو ظلم و ستم مسلمانوں پر ہو رہا تھا وہ ایک حد پہ پہنچ گیا تھا، اور اس کے بعد اب ہجرت کا اذن ملنے والا تھا تو مسلمانوں کا ایک نظم اجتماعی یعنی ایک ریاست بھی قائم ہونے جا رہی تھی، جنگ اور جہاد کا سلسلہ بھی شروع ہونے جا رہا تھا، تو جو ظلم و ستم مسلمانوں پہ ہوا تھا اس کا جواب دینے کا وقت آ رہا تھا۔ تو اس پس منظر میں یہ کچھ آیات ہیں، اور ان میں وہی خصوصیات بیان کی گئی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی مطلوب خصوصیات، مطلوب صفات ہیں۔ سر عنوان جو میں نے مقرر کیا ہے وہ ان آیات کے آغاز سے ہی لیا گیا ہے کہ ابدی نعمتیں کن لوگوں کے لیے ہیں، اور اس صورت کے جو آیات ہیں وہ میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، پھر اسی کے ساتھ میں بیان کرتا جاؤں گا کہ کیا میسج ہے جو ہمیں ان سے مل رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فما اوتیتم من شیء فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقی للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ سر و سامان تمہیں دیا گیا ہے، جو چیزیں تمہیں دی گئی ہیں، وہ تو اس دنیا ہی کا سر و سامان ہے، اس دنیا ہی میں برتنے کی چیزیں ہیں، اسی کی متاع حقیر ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ لیکن وہ ہے کن لوگوں کے لیے؟ وہ ایمان لانے والوں کے لیے ہے اور اپنے رب پر توکل کرنے والوں کے لیے ہے۔ پہلی بات جسے میں نے سر عنوان بھی بنایا ہے وہ آخرت کی وہ نعمتیں ہیں، اور دنیا اور آخرت کا تقابل ہے جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ دیکھیے، اس دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ انسان تو محسوسات میں جینے والی ہستی ہے نا، انسان ایک مادی وجود رکھتا ہے۔ یہ مادی وجود انسان کی ساری توجہ اور سارے فوکس کا جو مرکز بنا دیتا ہے، وہ دنیا کی محسوس ہونے والی، نظر آنے والی نعمتوں کو بنا دیتا ہے۔ اچھا، انسان سب ایسے ہی ہوتے ہیں، کون نہیں چاہتا کہ اس کا گھر اچھا ہو؟ کون نہیں چاہتا کہ اس کی گاڑی اچھی ہو؟ کون نہیں چاہتا کہ اس کا لباس اچھا ہو؟ انسان فطری طور پر ایسے ہی ہوتے ہیں اور ہمیشہ ایسے ہی رہے۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ توجہ دلاتے ہیں انسانوں کو کہ دیکھو، یہ چیزیں جو تمہیں بڑی اچھی لگتی ہیں، بڑی دلکش لگتی ہیں، بہت پیاری لگتی ہیں، ان کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، پلٹ کے دیکھتے بھی نہیں ہو، ہماری بات بھی نہیں سن رہے، تو سنو، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں، اور یہ ہمارا فیصلہ ہے، اور یہ حقیقت ہے جس سے ہم تمہیں آگاہ کر رہے ہیں کہ یہ اس دنیا میں، اس عارضی دنیا میں، اس کم تر دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے کچھ متاع ہے جو تمہیں دے دی گئی ہے۔ تم کمزور لوگ، تم محتاج لوگ، تم عاجز لوگ، تم جی نہیں سکتے ان کے بغیر، اس لیے تمہیں دے دیا گیا۔ تم نے انہی کو سب کچھ سمجھ لیا؟ نہیں، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر بھی ہے اور وہ باقی رہنے والا ہے۔ اور میں اکثر اس بات کو اس طرح سمجھاتا ہوں کہ دیکھیے، یہ جو دنیا ہے یہ اللہ کے نزدیک آخرت کے مقابلے میں ایسی ہی ہے جیسے کہ سونے کے مقابلے میں مٹی ہے۔ سونے کے مقابلے میں مٹی ہے۔ مٹی آپ نیچے اتنے، گھر سے باہر نکلیں، جہاں سے چاہیں آپ مٹھی بھر کے مٹی جتنی چاہیں اٹھا لیں، مٹھی بھر کے نہیں، آپ جتنی چاہیں مٹی نکال لیں، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے۔ سونا آپ 1 گرام بھی لینے جائیں گے تو ایک بھاری قیمت آپ کو دیکھنے ملے گا۔ تو یہ سونے کی قدر و قیمت ہے۔ اچھا، اب میں ایک اور بات بھی کہتا ہوں
کہ اگر اللہ تعالیٰ یوں معاملہ کرتے کہ اس دنیا کو سونے کا بناتے اور آخرت کو مٹی کا بناتے، یعنی تقابل اگر یہ ہوتا ہے کہ دنیا تو سونا ہے اپنی نوعیت کے اعتبار سے، اپنی کوالٹی کے اعتبار سے، اور آخرت مٹی کی ہوئے، تب بھی آخرت بہتر تھی، اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے ابقا، وہ باقی رہنے والی ہے، وہ ابدی ہے۔ یہ دنیا چاہے سونے کی بھی ہوتی تو چھن جانی ہے، یعنی اول تو سب کو ملتی نہیں ہے، لیکن جتنی بھی ملے گی ایک روز چھن جانی ہے۔ موت کا فرشتہ آئے گا اور انسان جب اس دنیا سے رخصت ہوگا تو سب جانتے ہیں کہ کفن میں جیب نہیں ہوتی، اور مرنے کے بعد آدمی کے ہاتھ چیک بکس پہ سائن نہیں کر سکتے، آدمی اپنے ساتھ قبر میں کچھ لے کے جا نہیں سکتا اور کوئی لے کے جاتا نہیں ہے، ایسا ہی ہے نا۔ تو یہ تقابل اگر یوں ہوتا کہ یہ جو دنیا ہے یہ اگر سونے کی ہوتی ہے اور آخرت مٹی کی ہوتی ہے تو وہ مٹی والی بہتر تھی، لیکن حقیقت بالکل برعکس ہے، وہ ہے بھی سونے کی اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ فرق سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ سونے کی ہے، کوالٹی کے اعتبار سے سونے کی ہے، اور باقی بھی رہنے والی ہے، تو یہ فرق ہے۔ لیکن دو مسئلے ہیں اس آخرت میں، یہ دو خوبیاں ہیں لیکن دو مسئلے بھی ہیں۔ وہ یہ کہ پہلی بات یہ جو سونے کی ہے اور یہ جو ابدی ہے باقی رہنے والی ہے، نمبر 1 غیب میں ہے، آنکھوں کے سامنے نہیں ہے۔ نمبر 2 نقد نہیں ادھار ہے۔ نوٹ کر رہے ہیں آپ؟ یہ پرابلمس ہیں، اسی لیے یہ کوئی اس کے پیچھے نہیں آتا۔ پہلی بات یہ کہ یہ غیب میں ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ ادھار ہے، پتہ نہیں ملے نہ ملے۔ بھائی جو نقد ہے وہ ہاتھ میں ہے، وہ موجود ہے، تو کسی کے وعدے پہ بھروسہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو ہے وہ میرے پاس ہے سو ہے۔ یہی دنیا دار لوگ کہتے ہیں، یہی دنیا پرست لوگ کہتے ہیں۔ تو اب یہی وہ بات ہے جس کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، اور جس کو سمجھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ جنت ہے وہ کس کے لیے ہے؟ للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، یہ ایمان لانے والوں کے لیے ہے۔ ایمان کس پہ لاتے ہیں؟ یؤمنون بالغیب۔ اور توکل کرنے والوں کے لیے مطلب یہ کہ جن کو یہ بھروسہ ہو کہ ان کا مالک جو ہے کوئی تھڑ دلا نہیں ہے، سونا کہا ہے تو سونا ہی دے گا، اور ابدی کہا ہے تو ابدی ہی بنائے گا۔ یعنی اتنے بلند ہوں کہ مادی دنیا سے اٹھیں اور غیبی حقائق تک پہنچیں اور ان کو دریافت کریں اور ان پر ایمان لے آئیں۔ یہ خصوصیت ہونی چاہیے، اور یہ خصوصیت بھی ہونی چاہیے کہ انہیں اپنے رب پہ اتنا بھروسہ ہو کہ جو وہ کہہ رہا ہے پورا کرے گا، وہ پورا کرے گا۔ تو اب یہیں سے پھر اب ان مطلوب صفات کا ذکر شروع ہو رہا ہے کہ جن کے حاملین کو اللہ تعالیٰ اس جنت میں جو سونے کی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ سونا تو میں یقین کیجئے صرف اس لیے استعمال کروں کہ ہماری یہاں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے، وہ جو آخرت ہے اس کا تو کوئی تقابل ہی نہیں، وہ سونا چاندی ہیرے سب سے بہتر ہی ہے، سب سے بہتر ہے۔ اور یہ کوئی دعوے نہیں ہے، یہ اس وقت ظاہر ہے کہ وقت نہیں ہے، میں مثالوں سے سمجھا سکتا ہوں آپ کو، لیکن یہ بات یقین سے ہمیں رکھنا چاہیے کہ جو جنت ہے وہ سونے سے چاندی سے، اور یہ مثالیں قرآن نے گرچہ دی ہیں سونے اور چاندی کی، ہمیں سمجھانے کے لیے دی ہیں کہ تمہارے لیے چونکہ یہی چیزیں اعلیٰ ترین ہیں اس لیے ہم مثال میں انہیں پیش کر رہے ہیں، لیکن وہاں جو ہے وہ اس سے بھی آگے کی چیز ہے، اس سے بھی اعلیٰ چیز ہے، اس سے بھی عمدہ چیز ہے۔ تو پہلا وصف کیا بیان ہوا ہے؟ للذین آمنوا، کہ وہ ایمان لانے والے ہیں، وہ ایمان لائے۔ ایمان لائے کا لفظ کو استعمال کیا، ماضی کا صیغہ استعمال کیا نا، صحابہ اکرام مراد ہے۔ ایمان دیکھیے ایک ہی دفعہ لایا جاتا ہے، تو یہ اسی پس منظر میں ماضی کا صیغہ استعمال کیا، اور یہ توکلون میں مضارع کا صیغہ استعمال کیا۔ توکل مستقل کرنا پڑتا ہے، ایمان ایک ہی دفعہ لانا پڑتا ہے۔ تو ایمان ایک تو وہ ایمان تھا جو حالت شرک سے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا تھا، ایک میرا اور آپ کا ایمان ہے۔ ہمارے ساتھ خوش قسمتی ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن یہ ہماری بدقسمتی بھی بن جاتی ہے، یعنی یہ نسلی ایمان بیڈ لک اس پہلو سے بن جاتا ہے کہ ہم پہ سارے زندگی ایمان لاتے ہی نہیں ہیں۔ ہم اصل میں جب کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں تو جس جگہ ہم ہوتے ہیں وہی بن جاتے ہیں، ہم دیوبندی ہو جاتے ہیں، ہم بریلوی ہو جاتے ہیں، ہم اہل حدیث ہو جاتے ہیں، ہم شیعہ ہو جاتے ہیں، ہم سنی ہو جاتے ہیں، ہم یہی ہوتے ہیں نا۔ اچھا آپ کہیں گے نہیں ہم یہ تو نہیں ہوتے، مسجد میں جاتے ہیں، تو مسجدیں کس کی ہوتی ہیں؟ مسلمانوں کی ہوتی ہیں؟ نہیں، مسجدیں نہیں لوگوں کی ہوتی ہیں، لکھا ہوا ہوتا ہے مسجد کے باہر، لکھا ہوا ہوتا ہے کہ فلاں گروپ کی مسجد ہے، تو آپ وہاں جاتے ہیں تو وہی ہو جاتے ہیں۔
تو اگر حقیقی ایمان سیکھنا ہے تو پھر اس کے لیے قرآن مجید کے پاس آنا پڑے گا، اس لیے کہ قرآن مجید نہ دیوبندیوں کا ہے، نہ بریلویوں کا ہے، نہ اہل حدیث کا ہے، وہ تو اللہ کا کلام ہے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے، اور یہی وہ کام ہے جو ہم یہاں پر کر رہے ہیں۔ قرآن کا مطلوب انسان میں جو اصل مقصد ہے، جو میری زندگی کا مقصد ہے، جو انذار کے ادارے کا مقصد ہے، کہ تعصبات کے اس دور میں حقیقی دینی تعلیم سے لوگوں کو روشناس کرایا جائے۔ اس کے لیے میں کوئی اپنا نقطہ نظر تو نہیں پڑھا رہا، میں تو کلام الہی پڑھا رہا ہوں، اور ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں کہ قیامت کے دن جب آپ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو کتاب پیش کر دیجیے گا، یہ آپ نے لکھا تھا، لکھ کے دیا تھا، یہ میں کر کے لایا ہوں اس کے مطابق۔ تو جو شخص یہ کر کے جائے گا اس کی نجات تو یقینی ہے۔ جو اس کے سوا کچھ لے کے پہنچے گا، اصل میں اسے بتانا ہوگا کہ وہ لے کے کیا آیا ہے، کیوں آیا ہے۔ تو ایمان کیا ہے؟ میرے آپ کے لیے ایمان کا مطلب کیا ہے کہ ہم اپنے ان فرقہ وارانہ تعصبات سے اوپر اٹھیں اور اس حقیقی ایمان تک پہنچیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی اس کتاب میں ہمارے سامنے موجود ہے، اور اسی کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اس عمل سے تو ہم گزر ہی رہے ہیں۔ دوسرا بس ان کا بیان ہوا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں۔ توکل کیا ہے؟ یہ ایمان کی روح ہے، ایمان کا ٹیسٹ ہے، یہ ایمان کا کرائیٹیرین ہے، یہ وہ کسوٹی ہے جس کے اوپر ایمان کو بار بار پرکھا جاتا ہے کہ ایمان ہے یا نہیں ہے۔ ایمان کیا ہوتا ہے؟ اس کو عام مثال سے سمجھیں۔ دیکھیے، میرے اور آپ کے پاس اگر کچھ بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ میرا بھروسہ ہے، اعتماد ہے کہ جی بینک میں اتنے پیسے پڑے ہیں، فرض کرنے 1 لاکھ روپے پڑے ہیں، تو 1 لاکھ روپے کا ہم کوئی بھی معاملہ کر سکتے ہیں، یہ بھروسہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک سیلری ہمیں ملتی ہے، جو لوگ ملازمت پیشہ ہیں تو انہیں پتا ہوتا ہے مہینے کے آخر میں اتنے پیسے ملیں گے، اس پہ وہ کچھ بھی پلان کر سکتے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر۔ تو بندہ مومن اصل میں کرتا کیا ہے؟ وہ خدا پہ بھروسہ کر کے اپنی زندگی کا لاہ عمل بناتا ہے۔ یہ لاہ عمل مادی لاہ عمل کی میں بات نہیں کر رہا، اس لیے کہ مادی لاہ عمل تو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے طریقے سے سکھا دی ہے، اس میں تو آدمی کو پھر وہی کرنا ہوگا جو مادی اسباب جمع کرنے ہوتے ہیں۔ بات کر رہا ہوں ایک اخلاقی زندگی کا لاہ عمل۔ آدمی کو یہ طے کرنا ہوگا کہ میں نے اللہ کی مرضی کی زندگی گزارنی ہے، اس کے بعد جو ہو سو ہو۔ میں اگر لوگوں سے پیچھا رہتا ہوں تو رہ جاؤں، اگر لوگ مجھے کچھ سمجھتے ہیں تو سمجھا کریں، میں نے سچ ہی بولنا ہے۔ میں نے نقصان کوئی اٹھاتا ہوں تو اٹھاؤں، میں نے تو اسی راستے پہ چلنا ہے جو اللہ کی پسند کا راستہ ہے، یہ مراد ہے۔ اور اس راستے پہ چلنے میں جو مشکلات پیش آئیں گی میں ثابت قدم رہوں گا، اس لیے کہ مجھے اپنے رب پہ بھروسہ ہے، وہ مجھے نکال لے گا، وہ مجھے نکال لے گا، ان سب چیزوں سے، ان مشکلات سے نکال لے گا۔ تو یہ جو توکل ہے اصل میں راہ ایمان کے سفر میں انسان کو حوصلہ یہی دیتا ہے۔ زندگی میں مشکلات آتی ہیں نا، تکلیفیں آتی ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں، غربت آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، اور آ کے یہ چیزیں اتنی آسانی سے جاتی نہیں، مہینوں بعض اوقات برس لگ جاتے ہیں، جبکہ ان چیزوں کا تو ایک پل بھی آدمی کو بہت گراں گزرتا ہے۔ تو ایسے میں توکل ہوتا ہے جو آدمی کو سہارا دیتا ہے کہ نہیں، میرے رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے نکالے گا، اور اللہ تعالیٰ نکال بھی لیتے ہیں۔ یہ آدمی جب نکل جاتا ہے تب اسے لگتا ہے کہ میں تو نکل گیا، اس سے پہلے آدمی کے لیے کیا راستہ ہوتا ہے سوائے توکل کرنے کا؟ کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ تو بندہ مومن توکل کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ کبھی مشکلات میں مایوس نہیں ہوتا۔ دوسرا اس کا نتیجہ، اسے جو ملتا ہے اسے اپنا کمال نہیں سمجھتا، اپنے ہنر کا نتیجہ نہیں سمجھتا، اسے عطیہ خداوندی ہی سمجھتا ہے۔ اسے پتا ہوتا ہے یہ رب نے دیا ہے، اسی کے بھروسے پہ میں نے پایا ہے، اسی کی عنایت سے پایا ہے، وہ جب چاہے گا مجھ سے چھین لے گا۔ اور تیسری اور آخری بات جو پیچھے میں بیان کر چکا ہوں کہ اسے بھروسہ ہوتا ہے کہ جو یہ بازی میں کھیل رہا ہوں، ایمان اور عمل صالح کی جو بازی میں کھیل رہا ہوں، اس کا نتیجہ نکلے گا، اور اس روز میں جو چاہوں گا میں مانگوں گا، اس لیے کہ میرے رب نے وعدہ کر رکھا ہے کہ جو تم مانگو گے تمہیں دیا جائے گا، جو تم مانگو گے تمہیں دیا جائے گا۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کا جو سامان تم مانگو گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم مانگو گے، جو تمہیں پسند آئے، جو تمہارا دل چاہے، سب ملے گا۔ یہ بھروسہ ہوتا ہے، یہ یقین ہوتا ہے۔ اس کے بغیر انسان ایمان کی زندگی جی نہیں سکتا، ایمان کے تقاضے پورے کر نہیں سکتا۔ یہ تقاضے بہت مشکل ہوتے ہیں، بہت مشکل ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ توکل کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا۔ اگلا وصف جو ان کا بیان ہو رہا ہے، والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے گناہوں سے،
گناہوں کس قسم کے؟ اسم اور فواہش کی نوعیت کے، ان سے بچتے ہیں اور جب غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ 3 گناہ ہیں جو بار بار زیر بحث آ چکے ہیں۔ سورہ اعراف میں بھی زیر بحث آئے تھے، پھر سورہ نحل میں بھی زیر بحث آئے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، یہ 3 نیکیاں تھیں، اور 3 بڑے گناہ کیا تھے؟ وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ تمہیں روکتا ہے فحش سے، بغی سے اور بغی سے، فحش سے اور منکر سے، 3 گناہ سے روکتا ہے۔ اور سورہ اعراف میں ہم نے یہ واضح کیا تھا کہ انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی، وہاں منکر کی جگہ اسم آ گیا تھا۔ تو اسم اور منکر اصل میں ایک ہی چیز ہے۔ تو اسم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ مسلمہ برائیاں جن کو سب گناہ سمجھتے ہیں، جن کو سب نافرمانی سمجھتے ہیں، جن کو سب برا سمجھتے ہیں۔ جھوٹ بولنا مثال کے طور پر، وعدہ خلافی مثال کے طور پر، سب جانتے ہیں۔ یعنی میں اگر یہ کر رہا ہوں گا تو ہو سکتا ہے مجھے برا نہ لگے، جس روز میرے ساتھ یہ کام ہو جائے گا تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ نہیں ہے تو برا۔ تو سب کو پتہ ہوتا ہے، سارے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ برائی ہیں، تو یہ اسم ہے۔ فواحش ہم جانتے ہیں کہ کھلی ہوئی بے حیائی کے کام، زنا، بدکاری۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ان سے بچتے ہیں۔ یہ 3 بڑے گناہ ہیں۔ تیسرا جو بڑا گناہ ہے وہ آگے زیر بحث آ رہا ہے، سرکشی۔ اس کا یہ آغاز ہو گیا، اس کو کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت تفصیل سے زیر بحث لائے ہیں۔ اس کے جو اصل وجہ بن جاتی ہے بارہا، یعنی زیادتی کی جو وجہ بنتی ہے، لوگوں پہ ظلم کی جو وجہ بنتی ہے، وہ غصہ ہے، غضب ہے۔ تو اس کا یہاں زیر بحث لائیں، اور اس کا ایک خاص پس منظر ہے۔ ایک پس منظر تو وہی ہے کہ صحابہ کرام پر جو ظلم و ستم ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تالیف قلب کے لیے بات یہاں سے شروع کی کہ غصے میں آ جائیں تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ اصل میں جو تمہید بنی ہے اس تیسرے گناہ کی بنی ہے۔ تو 3 گناہ وہی ہیں جو زیر بحث پیچھے بھی آتے رہے ہیں کہ ان تینوں سے بچتے ہیں۔ لیکن اب دیکھیے، اب یہ قرآن مجید کا کمال ہے، اور یہ اہم ترین بات ہے جو یہاں پہ بیان ہوئی ہے، جو اس سے پہلے بیان نہیں ہوئی، یا یہ سورہ نجم میں بیان ہوئی ہے۔ وہاں پہ ٹھیک یہی الفاظ ہیں، یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم، صرف 2 لفظ اللہ نے اور ڈال دیے وہاں پہ، الا اللمم، مطلب یہی ہے سوائے اس کے کہ کہیں پاؤں پڑ جائے۔ لمم کہتے ہیں کہ وقتی طور پہ آدمی چلتے چلتے کہیں پہ ٹھہر جائے، اتر جائے، تو یہ لمم ہوتا ہے۔ مطلب آدمی کسی گندگی سے گزر رہا ہو تو مجموعی طور پہ اس کی کوشش تو یہ ہے کہ کوئی گند اسے نہ لگے، وہ آلودہ نہ ہو، لیکن اب چھینٹے پڑ گئے تو اب کیا کریں؟ پڑ گئے، پاؤں پڑ گیا، لمحے بھر کے لیے پاؤں لڑکھڑایا، پاؤں پڑ گیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ لمم ہے۔ تو قرآن مجید کیا بتا رہا ہے؟ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ، دیکھیے اس کی پکڑ چونکہ بہت سخت ہے، تو معاملہ صغیرہ ہو یا کبیرہ، گناہ کبیرہ کو چھوڑیے، صغیرہ گناہ بھی اگر ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ اس کی سزا دینے لگے تو مجھ سے آپ سے وہ بھی برداشت نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بتایا ہے، اور وہاں پہ بھی سورہ نجم میں بھی بتایا ہے کہ بڑے گناہوں سے اگر تم بچتے رہو گے، اسم اور فواحش کی نوعیت کے بڑے گناہوں سے، ان کے جو بڑے گناہ ہیں اگر ان سے بچتے رہو گے، بڑے گناہ کا مطلب یہ، اسم کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بد عہدی کر دی ہے کسی کے ساتھ، اور اسی طریقے سے آپ نے کچھ چھوٹا اگر کام ہے اس نوعیت کا، مثال کے طور پر کسی شخص نے جھوٹ بول دیا، جھوٹ سے کوئی نقصان بھی نہیں ہوا لیکن ہے تو برائی، تو یہ کیا؟ یہ لمم ہے، یہ چھوٹی چیز ہے۔ فواحش، زنا، بدکاری ہم سب جانتے ہیں، یہ بڑا گناہ ہے۔ نگاہوں پہ کبھی قابو نہیں رہا، آلودہ ہو گئی نگاہیں، یہ اب اس نوعیت کا چھوٹا گناہ ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بڑوں سے اگر تم بچتے رہے تو چھوٹے پہ تمہیں میں نہیں پکڑوں گا، یعنی اگر وہ پکڑنے لگیں تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں وہ کہ جاؤ کر لو، مطلب یہ ہے کہ بندہ مومن مجموعی طور پہ تو بچنا چاہ رہا ہے، لیکن انسان ہی ہے نا، کبھی حالات کا جبر، کبھی خواہش نفس سے انسان مغلوب ہو گیا، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ جیسے پہلا قدم بڑھتا ہے کیچڑ میں، جب پہلا پاؤں پڑا تو یہ نہیں ہوا کہ اوہ مزہ آ گیا چھلانگ لگا دو، نہیں، اس کے بعد آدمی چھلانگ نہیں لگاتا کیچڑ کے اندر، پہلا پاؤں جیسے پڑتا ہے تو آدمی فوراً پاؤں نکالتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر رویہ یہ ہے تو جو پاؤں تمہارا پڑ گیا ہے، تو جو شلوار پہ داغ دھبے آ گئے ہیں، جو تمہارے قدموں کے اوپر کیچڑ لگ گئی ہے، اس پہ نہیں پکڑوں گا تمہیں، یہ سمجھا رہے ہیں۔ دوسری بڑی اہم بات جو یہاں پر بیان کی اللہ تعالیٰ نے، وہ بڑا اہم نقطہ ہے، وہ یہ کہ جو لمم کی رعایت دی ہے، بڑے گناہوں کی بات کی ہے، یہ اسم میں کی ہے، فواحش میں کی ہے، یہ سرکشی اور زیادتی میں نہیں کی ہے۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ اس کا بڑا گناہ تو کسی کو قتل کر دینا ہے، تو اس کا چھوٹا گناہ کیا، کسی کو تھپڑ مار دینا، تو چلو تھپڑ مار دیا تو اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے، نہیں، زیادتی کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں ہے، اس میں چھوٹا معاملہ بھی نہیں کر سکتے ہیں،
چھوٹا بھی کریں گے تب بھی پکڑے جائیں گے. کسی کا مکان کھانا بڑا گناہ ہے. ہم نے کہا مکان تو اس کا میں نہیں, زمین تو نہیں کھا رہا میں, اس کے 20,000 روپے کھا جاتا ہوں, تو 20,000 روپے بھی کوئی رعایت نہیں ہے, چھوٹے پیسوں پہ بھی کوئی رعایت نہیں ہے. وہاں تو آپ چھوٹا کا نہیں ہے بڑا, آپ کو ہر حال میں معاملے کو ٹھیک کرانا ہوگا. نہیں کرائیں گے تو زد میں آ جائیں گے, سخت پکڑ کے اندر آ جائیں گے. تو اس میں آگے آپ دیکھ لیں گے اللہ تعالیٰ کے الفاظ بہت سخت ہیں اس طرح کے معاملات میں. لیکن جو اہم نقطہ ہے, کیونکہ اس پہ میں بڑی تفصیل سے پہلے کئی دفعہ گفتگو کر چکا ہوں تینوں گناہوں پر, تو اس میں اہم باتیں یہی ہیں کہ چھوٹوں پہ اللہ تعالیٰ چھوڑیں گے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم معمول بنا لیں. نہیں, پاؤں پڑ جائے پاؤں نکال لیں گے تو اللہ بھی نہیں پوچھیں گے. پہلا پاؤں ڈال کے دوسرا بھی ڈالو اور پھر چھلانگ لگا دی, پھر بہرحال پکڑ ہوگی. اور دوسرا یہ کہ رعایت صرف اسم میں ہے, فواہش میں, ظلم و زیادتی میں یہ رعایت بھی نہیں ہے. اس کے بعد جو تیسری بات یہاں پہ کہی گئی ہے, اس میں جو نقطہ ہے وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ, کہ جب غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں. تو یہ دیکھیے یہ غصہ کیا ہے, یہ بلا وجہ کا غصہ نہیں ہے. اس سے مراد نہیں ہے کہ ایک شخص کو غصہ کرنے کی عادت ہے. اِذَا مَا غَضِبُوا کے الفاظ ہیں, آ جائے, یہ نہیں کہ ہر وقت غصہ آتا رہتا ہے. جب آ جائے, کسی وجہ سے آ جائے, کسی نے ان کے ساتھ ظلم کیا ہے, زیادتی کی ہے, کوئی کام ہی ایسا کیا ہے کہ اس پہ غصہ آئے, تو اب وہاں پہ کیا کرتے ہیں, برداشت کرتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں. اور یہ بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل, بہت حوصلے کا کام ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ جب آدمی اس طرح کی چیزیں پڑھتا ہے, سنتا ہے, بولتا ہے, تو اس کے بعد تربیت کرنی پڑتی ہے اپنی, ورنہ اتنا آسان نہیں ہے اس کو کرنا. لیکن یہی سے میں اب آپ کو ایک نقطہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو اس طرح کے اسالیب جب اختیار کرتے ہیں, تو آدمی پھر اللہ کے حضور جب پیش ہو, اپنی بخشش کے لیے درخواست کرے, تو اسی طرح کرے. پروردگار یہ آپ نے سکھایا ہے کہ غصہ آ جائے تو معاف کر دیں, سزا مت دیں. تو سب سے بڑھ کر غصہ آپ کا ہے, اور سب سے بڑھ کر نافرمان میں ہوں, تو غصہ تو مجھ پہ آنا چاہیے آپ کو, اور آپ کو یقیناً ہوگا. لیکن آپ نے اگر یہ سکھایا ہے تو میں سب سے بڑھ کر آپ سے توقع کرتا ہوں کہ جب میری کسی غلطی پہ آپ کو غصہ آئے, تو آپ بجائے اس کے کہ آپ مجھے سزا دیں, آپ مجھے معاف کر دیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب پکڑیں گے تو قرآن یہ کہتے ہیں فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. جیسا عذاب وہ دے گا ایسا عذاب کوئی نہیں دے گا, اور جیسا وہ باندھے گا ایسا کوئی نہیں باندھے گا. باندھنے کا مطلب کیا ہے کہ عذاب ختم نہیں ہوگا. خالدین فیہا کی دوسری تعبیر ہے. تو عذاب سخت بھی ہوگا اور کبھی ختم بھی نہیں ہوگا. تو اللہ کے عذاب کو کون برداشت کر سکتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو سمجھایا ہے, آپ فرماتے ہیں کہ پہلوان وہ نہیں جو کشتی میں کسی دوسرے کو بچھاڑ دے, پہلوان وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ کو کنٹرول کرے, اپنے غصے کو پی جائے. تو غصے کو پی جانا اصل میں یہ طاقت ہے, یہ بہادری ہے. پھر اس کے بعد جو اگلا وصف اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ وامرهم شورى بینہم ومما رزقناہم ينفقون. فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے دعوت پر, اس کی پکار پر لبیک کہی. اشارہ صحابہ کرام کی طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, آپ نے ایمان کی دعوت دی, تو لوگوں نے ایمان کی صدا کے جواب میں خاموش نہیں بیٹھے رہے, اعراض نہیں کیا, پیٹ نہیں پھیری, بلکہ آپ کے پیچھے آئے اور جواب دیا. تو یہ اس کی ایک شکل ہوتی ہے. اس کی دوسری جو شکل ہوتی ہے وہ نصرت دین کا مطالبہ ہے. یعنی یہ نبی بھی کرتے ہیں, اور نبیوں کے بعد بھی یہ مطالبہ سامنے لایا جاتا ہے کہ اللہ کے بندوں, اللہ کے دین کو اس وقت تمہاری مدد کی ضرورت ہے, وہ مشکل میں ہے, تم یہ کام کر سکتے ہو, اٹھو اور اس کی مدد کرو, اٹھو اور اس پکار کا جواب دو. تو یہ بھی جواب دینا بہت بڑی عزت کی بات ہے, بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. جب کبھی نصرت دین کی صدا دی جائے, دین کو کسی مدد کی ضرورت ہے, وہ مالی مدد بھی ہو سکتی ہے, وہ عملی مدد بھی ہو سکتی ہے, وہ کسی شکل میں بھی ہو سکتی ہے. اور جو لوگ یہ کام کریں گے وہ خدا کے ہاں سب سے زیادہ عزت والے لوگ ہوں گے, سب سے زیادہ سرخرو ہوں گے. قرآن مجید اس میں بالکل واضح ہے کہ ان سے اوپر پہنچنا بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. اس کے لیے پھر بہت زیادہ ہی کسی شخص کو دوسرے راستے میں بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی. یہاں پر تھوڑی محنت سے بھی آدمی بہت آگے پہنچ جاتا ہے. اس لیے کہ یہ براہ راست اللہ تعالیٰ نے اس کو تعبیر کیا ہے اللہ کی اپنی مدد سے, کونوا انصار اللہ, اللہ کے مددگار بن جاؤ. تو یہ اس کی عظمت ہے. اور اس راہ میں جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کو قرض دو. تو ظاہر ہے کہ یہ تعبیرات بتاتی ہیں کہ یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ایک دوسری پکار ہے جو شیطان کی پکار ہے, ہم اکثر اوقات اسی کا جواب دیتے ہیں.
لیکن جواب اگر کسی کو دینا چاہیے تو وہ پھر اللہ کی پکار کا، اور وہ پکار ہر روز کب بلند ہوتی ہے؟ وہ مؤذن بلند کرتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے بلند کرتا ہے، اللہ اکبر کہہ کے بلاتا ہے۔ تو قرآن اگلا وصف یہ بیان کر رہا ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، کہ یہ آواز سن کر، یہ پکار سن کر وہ خاموش نہیں بیٹھے رہتے، بلکہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز دین کی بنیاد ہے، اور اس کی یہاں پہ اس پس منظر میں بیان ہوئی ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز فحش سے بھی روکتی ہے اور منکرات سے بھی روکتی ہے۔ تو یہ نماز جب اپنی اسپرٹ کے ساتھ ہماری زندگی کا حصہ ہے تو پھر ہمیں ان چیزوں سے یہ بچانے کا ایک سبب بن جاتی ہے۔ اور پھر اگلا جو وصف ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ ان کا نظام جو ہوتا ہے باہمی مشورے پہ ہوتا ہے، باہمی مشاورت پہ ہوتا ہے، شورا پہ ہوتا ہے۔ یہ چونکہ نظم اجتماعی مسلمانوں کا یہ ریاست قائم ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ مسلمانوں کی جو ریاست ہوگی وہ آمریت کے اصول پہ نہیں کھڑی ہوگی، شورا بینہم، باہمی مشورے پہ ہوگی۔ یہ نہیں کہا گیا کہ ان سے مشورہ لیا جائے گا، یہ نہیں لیا گیا، یعنی ایک حاکم ہوگا، ایک آمر مطلق ہوگا، ایک شخص اقتدار میں ہوگا، وہ باقی لوگوں سے مشورہ لے کے کام کر رہا ہوگا، یہ مطلب نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے نا کہ فیصلہ تو اس نے ہی کرنا ہے، اور باقی لوگ مشورہ دے دیں گے، اس کی مرضی ہوگی مانے، نہ مرضی ہو نہ مانے۔ اصل طریقہ یہ ہوگا کہ جو یہاں پہ بیان ہوا ہے شورا بینہم، باہمی مشاورت پہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میجورٹی کے اوپر۔ دیکھیے اگر 10 لوگ ہیں اور 10 کے حقوق یکساں ہیں اور وہ کوئی کام مشورے سے کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ 6 کا مشورہ 1 ہے اور 4 کا 1 ہے، تو عمل کس پہ ہونا چاہیے؟ جہاں پہ میجورٹی ہے، جہاں پہ 6 لوگ اکٹھے ہیں، جہاں پہ 8 لوگ اکٹھے ہیں، جہاں پہ 9 لوگ اکٹھے ہیں۔ اصول یہی ہے، سادہ ترین آیت کا مطلب یہ ہے، بالکل صاف مطلب یہ ہے۔ تو یہی اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کی باہمی مشاورت سے چلے گا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور یہ بھی دیکھ لیجیے یہاں پہ کہ پہلے نماز کا ذکر ہے اور پھر وہی نماز کے ساتھ ہمیشہ انفاق کا ذکر ہے، لیکن بیچ میں اس کو لا کے اللہ تعالیٰ نے بتایا اس کی اہمیت کیا ہے۔ اور پھر وہی بات کہ جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے، جو رزق دیا ہے، جو اپنے فضل سے نوازا ہے، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس پہ ہم بارہا پہلے گفتگو کر چکے ہیں، اور اس پہ بھی ہم نے بات کی کہ اللہ نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے، خرچ اس میں سے کر رہے ہیں جو اللہ نے دیا ہے۔ یہ احساس اگر زندہ نہ ہو، اگر یہ احساس زندہ نہیں ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے اصل میں میرے مالک کی عطا ہے، یہ احساس اگر مر گیا ہے، تو پھر آدمی خرچ جب کرے گا تو احسان کرے گا، پھر بوجھ سمجھے گا، پھر اسے مصیبت لگے گی، پھر اس کا دل نہیں مانے گا، پھر تو وہ بچنے کے طریقے ڈھونڈے گا۔ اور اگر یہ احساس ہوگا یہ تو سب میرے مالک کا ہے، اسی کا ہے، اس کے حکم پہ میں خرچ کر رہا ہوں، پھر تو کیا معاملہ ہوگا؟ یہ سلونہ کا ماذا ينفقون قل العفو، پھر تو لوگ پوچھتے رہیں گے کیا خرچ کریں، کیا خرچ کریں، کیا خرچ کریں، یہاں تک کہ حکم آئے گا جو زیادہ ہے ضرورت سے سب خرچ کر دو۔ تو یہ پھر انسان اس مقام کے اوپر آتا ہے۔ پھر جو اب پیچھے حکم بیان ہوا تھا وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، غصہ آ جائے تو معاف کر دیں، اب اس کی تفصیل ہے اور بڑی تفصیل ہے، یعنی کئی آیات کی شکل میں اس کی تفصیل ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، کہ جب ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں۔ یعنی یہ کیا ہے؟ اجازت دی جا رہی ہے۔ میں ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر جو نکات ہیں اس کو بیان کروں گا۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ تو ویسی ہی چیز ہے، جیسی برائی ہے ویسا ہی عمل اس کا بدلہ ہے، یہ ضابطہ ہے، یہ عدل کا قاعدہ ہے۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ کے توجہ دلا رہے ہیں فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ انہ لا یحب الظالمین، کہ دیکھو جو اس کے باوجود، اس ضابطے کو جاننے کے باوجود کہ برائی کا بدلہ برائی ہے، ویسی برائی ہے، اس کو جاننے کے باوجود معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ انہ لا یحب الظالمین، یعنی یہ جملہ کیا بتا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، مطلب یہ ہے کہ زیادتی کے جواب میں زیادہ بڑا کام نہ کر دینا۔ یہ کہہ رہا ہے اس جملے میں، اگر یہ کرو گے، اس کو بیان ہی نہیں کر رہے، اس کو بیان ہی نہیں کر رہے، لیکن اس کا امکان تو ہے نا، تو بتا دیا کہ یہ کرو گے تو ظالم ہوگے اور میں ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر یہ کہتے ہیں وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بدلہ لے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے بعد تو اس پر کوئی الزام نہیں۔ یعنی اب یہ بتا رہے ہیں نا کہ بدلہ تو ظاہری بات ہے، اگر جان لی ہے تو پھر جان لی جائے گی، کسی نے قتل کیا ہے تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ تو ہو سکتا ہے کہ جیسے آج کل کے جدید معاشروں کے اندر یہ اعتراض پیدا ہو گیا ہے کہ نہیں جی قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ دنیا کے بیشتر ممالک میں 120
ممالک میں غالباً یا اس سے کچھ زیادہ ممالک میں سزائے موت پہ پابندی ہے، چاہے وہ بندہ قتل کر دے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں، اگر یہ جوابی کارروائی ہے اور اگر ظلم کے بعد بدلہ لیا گیا ہے تو اس پہ کوئی الزام نہیں، اخلاقی طور پہ کوئی معیوب بات نہیں. اللہ تعالیٰ اس کو واضح کر رہے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے، انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لہم عذاب علیم. کہ الزام کس پہ ہے؟ الزام تو انہی لوگوں پہ ہے جو انسانوں پر ظلم کرتے ہیں، جو انسانوں پر ظلم کرتے ہیں اور بغیر کسی حق کے زمین میں زیادتی کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں. زیادتی کرتے ہیں مطلب فساد کرتے ہیں. اور پھر یہ فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے. اور پھر آخری بات یہ کہی کہ وَلَمَنْ صَبَرَ، بس جس نے صبر کیا، وہ غفرا اور معاف کیا، ان ذالک لمن عزم الامور، تو بس یہ بہت بڑے حوصلے کا کام ہے، بڑی عظیمت کا کام ہے. جو ضابطے ہیں یہاں پر، جو چیزیں ہیں ان کو نکات کی شکل میں بیان کروں، گرچہ آیات بالکل واضح ہیں. پہلی بات یہ کہ یہ بیان یہ ہو رہا ہے کہ غصہ اگر آ گیا اور صحیح غصہ ہے تو اب کیا کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا. پہلی بات یہ وہ کہتے ہیں کہ بدلہ جب لیں تو جتنی برائی کی گئی ہے بس اسی کا بدلہ لیں، جان کے بدلے میں جان. یہ نہیں کہ ایک شخص نے مارا ہے تو آپ اس کے ساتھ اس کے خاندان کو بھی مار ڈالیں، یہ نہیں ہو سکتا. اور جس کو نے مارا ہے، جو قاتل ہے، اسی کو سزا دی جائے گی، اس کے بدلے میں کسی اور کو سزا نہیں دی جائے گی. دوسری بات یہ کہ یہ کوئی اخلاقی طور پر غلط کام نہیں ہے، اخلاقی طور پر بالکل ٹھیک ہے، بدلہ لینا بالکل ٹھیک ہے. یہ جو موجودہ دور میں خاص طور پر مسئلہ پیدا ہوا ہے، پہلے بھی ہوگا اس طرح کے لوگوں کے ذہن میں خیال ہوتا ہوگا کہ جو کہتے ہیں دنیا میں امن ہونا چاہیے، امن کا طریقہ قرآن کہتا ہے یہ نہیں ہے. طریقہ یہ ہے کہ عظیمت کے مقام پہ لوگوں کو کھڑا کیا جائے، لوگ اپنی خوشی سے معاف کر دیں، لوگ اپنی مرضی سے معاف کر دیں. قرآن نے دیکھیں وہ اہتمام بھی کیا جس کو آج مغربی تہذیب نمایاں کرتی ہے، یا اس طرح کے لوگ نمایاں کرتے ہیں کہ بھئی اس طرح تو زمین میں فساد ہو جائے گا. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ کرنا ہے تو تم اپنی مرضی سے کرو، خوشی سے کرو، اللہ سے اجر پانے کی امید میں کرو. ضابطہ یہی ہے، بدلہ لیا جائے گا. قتل کا بدلہ قتل ہے، آنکھ کا بدلہ آنکھ، کان کا بدلہ کان، اور دانت کا بدلہ دانت. یہ ضابطہ ہے، یہ ایسے ہی ہوگا. لیکن تم اپنی مرضی سے کرو، خوشی سے کرو، تو پھر یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. قرآن نے دیکھیے بار بار اس کو اپریشیٹ کیا. یہ کہا ہے کہ یہ بڑے حوصلے کا کام ہے، یہ کہا ہے کہ اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، یہ کہا ہے کہ غصہ آئے تو معاف کر دیتے. تین اسالیب میں وہی بات دہرائی ہے، لیکن ضابطہ اپنی جگہ ہے. ضابطہ یہی ہے کہ انتقام لیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا. تو یہ قرآن مجید کا طریقہ کمال طریقہ ہے. اس میں ہر چیز اپنی جگہ خوبصورتی کے ساتھ آگے فٹ ہو جاتی ہے. اور یقین جانیے یہی قرآن مجید کا کمال ہے کہ افراط اور تفریط سے پاک ہوتی ہے اس کی ہر بات. یعنی ہم سب جانتے ہیں، ابھی لمم میں ہم نے مثال دیکھی، کبائر الاسم والفواحش میں ہم نے مثال دیکھی. ہم سب جانتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں انسان انوالو ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو نیچرل تھا اس کو چھوڑا ہے، اور جو چیز فساد پیدا کرتی ہے، زمین میں برائی پھیلاتی ہے، اس پہ روکا ہے. تو وہ بھی ایک مثال ہے اور یہ بھی ایک مثال ہے. اور اس چیز کی مثال ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات کتنے کمال کی چیز ہیں کہ جب ان پہ عمل کیا جائے گا تو پھر معاشرے میں ہر جگہ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی خیر و فلاحی پیدا ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.